بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ میں پڑھنے والی ایک بچی کا خون کے آنسو رلا دینے والا واقعہ۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک مدرسہ میں پڑھتی تھی اور جب ثانویہ کے مرحلے میں پہنچی تو ہم کچھ سہیلیاں ناشتے کے وقفے میں ایک ساتھ بیٹھتی اور ہم سب اپنا اپنا ناشتہ ایک ساتھ اس طرح رکھتی کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس نے کیا لایا ہے۔ ایک غریب اور نادار بچی تھی جو ناشتے میں کچھ بھی نہیں لاتی تھی اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ناشتے میں بیٹھنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اسے آمادہ کر لیا۔ ہم لوگوں میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کس کا کون سا ناشتہ ہے۔ اسی طرح مدرسے کے ایام گزرتے رہے، یہاں تک کہ ثانویہ سے ہماری فراغت کا وقت قریب آ گیا اور اسی دوران اس لڑکی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہوئیں کہ یہ تو پہلے سے ہی خستہ حال تھی، اوپر سے اس کا والد بھی فوت ہو گیا ہے، اب اس بیچاری کا کیا بنے گا۔ لیکن ہم اس وقت حیران ہوئیں اور دیکھتی رہ گئیں کہ اس کے والد کے فوت ہوتے ہی اس کے حالات بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگی۔ اب وہ اپنے لباس پر توجہ دیتی اور ناشتہ بھی بہت اچھا لانے لگی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ پہلے سے بہتر زندگی جینے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں نے سمجھا کہ شاید باپ کی میراث سے اسے کچھ مال و زر حاصل ہوا ہوگا۔ ایک دفعہ میں اس کے ساتھ بیٹھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، اس تبدیلی کا آخر راز کیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، ہم لوگ رات کو بھوکے سوتے تھے اور مجھے شدت کی بھوک لگی رہتی تھی، اس لیے میں صبح سویرے مدرسے جانے کا انتظار کرتی تھی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کھا کر بھوک مٹا سکوں، اور میری ماں رات کی روٹی چھپا کر رکھ دیتی تھی تاکہ اس سے صبح میرے بچوں کا ناشتہ ہو سکے۔ اس لیے میں صبح سویرے جان بوجھ کر مدرسہ نکل جاتی تھی تاکہ میرے بھائی میرے حصے کا بھی ناشتہ کر لیں۔ پھر ہمارے والد بیمار ہو گئے، ایسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم والد صاحب کا علاج نہ کروا سکے۔ بیماری کی حالت میں والد صاحب فوت ہو گئے، اور اب جب کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اب گرد و پیش کے ہمارے عزیز و اقارب، جاننے والے اور دوست و احباب سب ہمارا بڑا خیال رکھنے لگے ہیں، کیونکہ اب ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ میری بڑی تمنا تھی کہ میرے ابو جان اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے۔ اس نے بھی عین ہی یہی الفاظ کہے۔ اس نے بڑی حسرت بھری آواز میں یہ الفاظ کہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے آنسو بھی رواں تھے۔ اس نے کہا، ہمارے ابو جان جب فوت ہوئے اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم واقعی محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ وہ یہ سب باتیں کہتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی، اور میں اس کے آنسوؤں کی گرمی آج بھی محسوس کر رہی ہوں۔ کیا ضروری ہے کہ غریب انسان جب مر جائے تبھی مالداروں کو اس کے یتیم بچوں کی غربت کا احساس ہو؟ آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہاں ہے ان کے صدقے؟ کہاں ہے ان کی زکوٰۃ؟ اور کہاں ہے صلہ رحمی؟ کہاں ہے پریشان حال کی امداد؟ اور کہاں گئی شفقت و ہمدردی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر روز صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، نہ خرچ کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ ایسے کرانوں کی دیکھ بھال کریں جو اپنی خودداری کے سبب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے پڑوسیوں اور دوست احباب کی خبر گیری کریں۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں نہ جاننے والے مالدار خوشحال سمجھتے ہیں، جبکہ
وہ اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ کی قسم، ان میں سے کچھ کی زندگی ایسے کرب و الام سے گزر رہی ہوتی ہے جس کی آہو کرا کو اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی روزی کو فراخ کرے گا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور کبھی فقر و فاقہ سے نہ ڈرو۔ صدقہ کے ذریعے اپنا ہاتھ ڈھیلا رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے مصائب و آفات کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اور سمجھ، فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔